بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک ابال سا آ رہا ہے اور یہاں کی جو سیاسی گراؤنڈ ہے وہ انتخابی مہم کے باعث اس وقت لندن کے ہائیڈ پارک کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ہائیڈ پارک لندن کے وسط میں ایک ایسا تاریخی اور قدیم پارک ہے جس میں ہر پارک کی طرح لوگ سیر و سیاحت کے لیے، وقت گزاری کے لیے تو آتے ہیں، لیکن اس کی ایک خاص بات اس پارک کے کونے میں سپیکرز کارنر ہے۔ یہ فری سپیچ کا مرکز ہے۔ برطانوی معاشرے کے فرسٹریٹڈ لوگ، حالات سے تنگ آئے ہوئے لوگ یا کسی بھی وجہ سے کیتھارسس کے متلاشی لوگ جنہیں اپنی اظہار ذات کا موقع نہیں ملتا، وہ اس پارک کے سپیکرز کارنر میں کھڑے ہو کر مجمع لگا لیتے ہیں اور پھر جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی شخص خود کو برطانیہ کا وزیر اعظم ظاہر بھی کر سکتا ہے اور برطانیہ کے وزیر اعظم کو معزول کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ کسی کا دل چاہے تو وہ تاج برطانیہ کو معزول کر سکتا ہے، ملکہ برطانیہ کو معزول کر سکتا ہے اور اس کی جگہ کسی نئے سسٹم اور نئے ڈھانچے کا اعلان کر سکتا ہے۔ 1998 میں جب مجھے اس پارک کا دورہ کرنے کا موقع ملا اور سپیکرز کارنر دیکھنے کا موقع ملا تو وہاں اس وقت ایک شخصیت بہت انٹلیکچوئل قسم کی ایک مجمع سے خطاب کر رہی تھی اور وہ اس بات کے حق میں دلیل دے رہی تھی کہ انگلینڈ کو جو یونائٹڈ کنگڈم کی باقی جو ریاستیں ہیں ان سے الگ کیا جائے۔ اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ چھوٹی ریاستیں الگ ہونے کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن یہ دلچسپ شخص وہاں انگلینڈ کو اسکاٹ لینڈ اور دوسری جو برطانوی ریاستیں ہیں جو حصے ہیں ان سے الگ کرنے کا مطالبہ اور انوکھا نظریہ پیش کر رہا تھا۔ آزاد کشمیر کی جو پالیٹکس ہے انتخابی مہم کے دوران بالکل ایسے ہی آج ہائیڈ پارک کا اور ہائیڈ پارک کے سپیکرز کارنر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر آئے اور اس کے بعد مریم نواز شریف آئیں، اب عمران خان بھی آزاد کشمیر کا رخ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جن دو لیڈروں نے یہاں جلسے کیے اور خطابات کیے اس میں ان دونوں نے تلخی گفتار کی انتہا کر دی۔ دونوں سیاسی رہنماؤں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف کی جو مہم تھی، ان کی تقریریں تھیں، وہ صرف ایک شخصیت کی گرد گھوم رہی تھیں، صرف عمران سینٹرک تھی۔ گویا کہ دنیا میں جتنی بھی افتاد ٹوٹ پڑی ہے وہ صرف ایک شخص کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں جتنے مسائل ہیں وہ ایک شخص کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتھل پتھل ہو رہی ہے، جو ایک سرد جنگ ہو رہی ہے، وہ بھی صرف ایک شخص کی وجہ سے ہے۔ اب اس گرمی گفتار اور اس تلخی گفتار کا مقابلہ لامحالہ عمران خان بھی دیں گے۔ وہ بھی اس میں ید طولہ رکھتے ہیں، سخت گفتگو کرنے میں، ڈھی چوک کی گفتگو کرنے میں، کھلی ڈولی گفتگو کرنے میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اور یوں تکمیل ہو جائے گی آزاد کشمیر کے اس سیاسی بیٹل فیلڈ کی ایک ہائیڈ پارک بننے کی، اور یہ ایک بار پھر فری سپیچ کا مرکز اور محور بنے گا۔ آزاد کشمیر ایک اپنی منفرد نوعیت کا علاقہ ہے، اس کی ایک اپنی شناخت ہے، اپنا ایک کلچر ہے، کچھ یہاں کی اپنی روایات اور رواداری پر مبنی کچھ اقدار ہیں، یہاں کے مسائل اپنے ہیں، یہاں کی جو انفرادیت ہے اس نے بھی اس خطے کے لیے اور اس کے عوام کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، جیسا کہ ہر ناتمامی کے اور نامکمل ہونے کے وجود کے جس طرح بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح آزاد کشمیر بھی باقی کشمیر سے نامکمل اور محروم ہے۔ تو اس کے بھی اور ایک حالت اعراف میں ہے، پینڈولم کی طرح جھول رہا ہے، اس کا ابھی کوئی فیوچر واضح نہیں ہوا، ایک عارضی اور عبوری انتظام کے تحت یہاں کے لوگ اور یہ خطہ موجود ہے۔
تو اس وجہ سے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہ بیس کیمپ کے طور پہ جانا جاتا ہے یہ علاقہ. عملی طور پر اس کا بیس کیمپ کا کردار نہ صحیح لیکن نظری اعتبار سے اس کا بہت بڑا کردار ہے. اور جب وہ تشخص کی بات کی جاتی ہے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی طرف سے تو وہ اس کے ایک نظری کردار کی بات ہوتی ہے. ریاستی تشخص جس کا وہ نعرہ لگاتے ہیں اور تحفظ جس کو دینے کی بات کرتے ہیں وہ اس آزاد کشمیر کی انفرادیت میں پنہا ہے جس کو پوری طرح جو پاکستان کے سیاستدان ہیں مرکزی لیڈرشپ ہے وہ اپنا پورا جو بیانیہ ہے موچی دروازے کا, ڈی چوک کا اور ایسے جو سپیکرز کارنر وہاں ہیں پاکستان کے ان کے جو بیانیے ہیں اس کو بالکل اسی طرح آزاد کشمیر کی جلسہ گاہوں میں لاگو کیا جاتا ہے. حالانکہ یہاں کے جو مقامی مسائل ہیں وہ بے تحاشا ہیں. پھر یہ کشمیر کے لحاظ سے بہت حساس نوعیت کا علاقہ ہے. اس پہ نظر ہوتی ہے, بھارت کے میڈیا کی نظر ہوتی ہے, بھارت کے جو ریسرچرز ہیں وہ مسلسل اس کو واچ کرتے ہیں. یہاں آنے والی تبدیلیوں کو پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے, یہاں کے میڈیا پر ان کی نظر ہوتی ہے. تو وہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں. پھر یہاں سے جو پیغام جاتا ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس کو سنتے ہیں, اس پہ اپنا ایک مزاج ٹیون کرتے ہیں اور اس کچھ اشارے پاتے ہیں کہ اسلام آباد کا موسم, پاکستان کا موسم ان کے لیے کیا لکھ رہا ہے, کون سی رت لا رہا ہے, کون سی موسم کی نئی ادا سامنے آ رہی ہے اور نئی کروٹ سامنے آ رہی ہے. اصولی طور پر یہاں کی جو سیاست ہے انتخابی سیاست ہے. پاکستان کے قائدین کو اگر یہاں گفتگو کرنے کا ایک موقع ملتا ہے, سپیس حاصل ہوتی ہے, تو اصولی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس سپیس کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. انہیں یہ بتانا چاہیے اگر موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی غلط ہے تو وہ بتائیں کہ 3 بار برسر اقتدار رہنے کے دوران انہوں نے کون سی کشمیر پالیسی جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, کہاں ٹھیک کرنے کی کوشش کی, کہاں انہوں نے ایسی پالیسی اپنائی کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے مزاج سے ہم آہنگ اور ان کی خواہشات کے قریب تر ہو. اور اب اگر انہیں آئندہ اس کا موقع ملا تو وہ اس کے لیے کیا کریں گے, اور جو اذکار رفتہ وقت گزیدہ کشمیر پالیسی ہے اس میں کس طرح تبدیلی لائیں گے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے, بیرون ملک بسنے والے کشمیریوں کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے. اس میں بہت بڑا ایک پیغام پنہا ہو سکتا ہے, امید کا, رجائیت کا, مستقبل کے روڈ میپ کا. اسی طرح آزاد کشمیر کے عام آدمی کے لیے جو ٹوٹی کھمبے کے مسائل کا شکار ہے اور ایک ظالمانہ نظام جس پر مسلط ہے, کرپشن کا, اقربا پروری کا, برادری ازم کا ایک نظام ہے جس میں میرٹ کا گزر نہیں ہوتا, تو اس سسٹم کو بدلنے کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی ہوپ دلائی جا سکتی ہے. لیکن یہاں اس کے قطعی برعکس ہو رہا ہے. یہاں ایک پوری مہم کو جو قائدین ہیں, قومی قائدین ہیں, محترم ہیں, معتبر ہیں ہمارے لیے کہ وہ باہر سے آئے ہوتے ہیں, تو وہ اس سپیس کو جو موقع انہیں ملتا ہے اس کو بھی نمبر سکورنگ کے لیے اور اس کو وہ اپنی جو سیاسی بھڑاس ہے, جو فرسٹریشن ہے, جو گھٹن ہے, جو وہاں کے حالات کی وجہ سے ایک غصہ اور رد عمل ہے, وہ اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. یوں یہ آزاد کشمیر کا جو سٹیج ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, یہ خطہ ہے, بالکل برطانیہ کے سپیکرز کارنر کا منظر پیش کرتا چلا آ رہا ہے. اور مزید اس میں پیش رفت کا اور اس حوالے سے منفی جو روایت ہے اس کے آگے بڑھنے کا پورا امکان ہے. پاکستان کے قومی قائدین اگر آزاد کشمیر کو اس کی منفرد شناخت کے ساتھ زندہ رہنے دیں اور یہاں کے لوگوں کو ان کے مسائل کو انہی کی زبان میں, انہی کے انداز میں ایڈریس کریں اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اپنے ان کے سیاسی مسائل ہیں اس کو یہاں ڈسکس نہ کریں, تو یہ ان کی ایک بڑی مہربانی اور نوازش ہوتی. کیونکہ کوہالہ سے کراچی تک ماشاءاللہ پاکستان میں بہت بڑا جغرافیہ ان کے پاس ہے. اس جغرافیے میں بہت سے سٹیجز, بہت سے پلیٹ فارمز ان کو میسر ہیں جہاں وہ اپنی بھڑاس اور اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر سکتے ہیں. اسی طرح 20 کروڑ کی آبادی ان کی مخاطب ہے جہاں وہ بات کر سکتے ہیں, جن سے وہ مخاطب ہو سکتے ہیں, جن سے وہ اپنے جو روایتی جو حساب ہیں, بدلے ہیں, چکا سکتے ہیں. وہاں ان کو مخاطب کر کے اس سٹیج اور اس پلیٹ فارم پہ
تو آزاد کشمیر کو اگر اس سیاست میں نہ گھسیٹا جاتا اور اس سے الگ رکھا جاتا تو یہ ایک اچھی اور خوشائند بات تھی. اب چونکہ مریم نواز اور بلاول زرداری نے ماحول کو پوری طرح گرما دیا ہے، اب یہی ایک امید اور یہی توقع یا یہی خدشہ ہے کہ عمران خان اپنی جو روایتی تلخی اور تلخی گفتار ہے اس کا بھرپور مظاہرہ کریں گے. لیکن اگر وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ وہ صرف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر فوکس کریں، وہاں کے حالات پر فوکس کریں، کشمیر پالیسی پہ فوکس کریں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے پاس آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ترقی کا کون سا ماڈل، کون سا روڈ میپ ہے، تو یہ ان کی مہربانی اور نوازش ہوگی. اور آزاد کشمیر کے لوگ بلا شبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.